بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ آپ کا تعلق ملک شام سے تھا۔ آپ علیہ السلام بہت حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں سے تھے اور کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو کھانا خود کھاتے وہی 10 مساکین کو بھی کھلاتے، اور جو کپڑے خود سلواتے اسی طرح کے کپڑے مساکین کے لیے بھی بنواتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا بہت کرم کیا تھا اور آپ کو بہت زیادہ مال اور بیٹے عطا فرمائے تھے۔ شیطان مردود آپ علیہ السلام کی عبادت گزاری اور شکر گزاری دیکھ کر جلتا بھنتا رہتا۔ پھر اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ ایوب کو عطا فرمایا ہے اسے شکر گزار تو بننا ہی ہے۔ اس نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی سوال رکھا کہ اے اللہ، تو نے اسے کثرت دولت اور بہت سے بیٹے عطا فرمائے ہیں، اسی لیے وہ تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے ایوب کے پاس جانے کی اجازت دے دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے تیری عبادت اور شکر گزاری کرتا ہے۔ میں اسے چند ہی لمحوں میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لائن، جو تیرے رستے پر چلتے ہیں وہ گمراہی پاتے ہیں، اور جو تیرا کہا نہیں مانتے وہ میرے بندے ہیں۔ تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہ عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے بہت کوشش کی کہ ان کی عبادت میں مخل ہو سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے 70 بار کوشش کی اور 70 کے 70 بار ناکام رہا۔ دوسری طرف چونکہ اس نے یہی وسوسہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا تھا، سو ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، مال و اسباب اور بیٹے۔ یہ سب نعمتیں جس کے پاس بھی ہوں گی وہ ایسے ہی شکر گزاری، صلہ رحمی اور عبادت گزاری کرے گا۔ قوم کے لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، بے شک تو نے مجھ پر نعمت کثیر عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ رنج و غم میں بھی تیرا شکر گزار بنوں۔ پھر یوں ان پر آزمائش کا دور شروع ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے مال و اسباب کا نقصان ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کرنے میں مصروف تھے کہ لوگوں نے انہیں آ کر بتایا کہ اچانک سے آگ بھڑک اٹھی اور ان کے مال و اسباب جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں کیا کروں، جس کا مال تھا اس نے لے لیا۔ پھر ان کے فرزند ان سے دور ہو گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے بیٹوں کی بڑی تعداد مر گئی۔ اس کے بعد ان پر بیماری نے حملہ کیا اور ان کے سارے جسم پر دانے نکل آئے۔ یہ دانے اس قدر پھیل گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرے۔ لوگ ان کے پاس آ کر ان کو نقصان کی خبر دیتے اور آپ علیہ السلام فرماتے، میں ہر اس چیز پر راضی ہوں جس پر میرا رب راضی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سارا مال و اسباب اور نعمتیں ختم ہو گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری اور عبادت گزاری میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اب وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہے اور اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے۔ ان تمام حالات میں ان کی بیوی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اولاد کے غم پر بھی صبر کیا اور بیوی کو بھی سمجھایا کہ صبر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ آپ کی بیوی نے جس طرح
نعمت اور ثروت کے دنوں میں آپ کا ساتھ دیا، بالکل اسی طرح آزمائش کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کا خیال رکھتیں اور ساتھ ہی ہر قسم کے رنج و غم اور مصیبت کو برداشت کرتیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس مرض میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار ان سے دور دور رہتے کہ ایسا نہ ہو یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ انہیں کہیں دور لے جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ وہاں سے چلے گئے اور دور ایک میدان میں ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ کما سکیں۔ آپ کی بیوی آپ کا خیال بھی رکھتیں اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر بھی کرتیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ سارا دن آپ کی بیوی محنت مزدوری کے لیے کام ڈھونڈتی رہیں، لیکن انہیں کوئی کام نہ مل سکا۔ چنانچہ شام کو وہ ایک کافرہ عورت کے گھر گئیں اور اس سے کچھ مدد مانگی، اس وعدے کے ساتھ کہ کل جب انہیں کام ملے گا تو وہ اس کی رقم اسے لوٹا دیں گی۔ اس کافرہ عورت نے جواب دیا، میرے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں تم سے لے سکوں، تاہم مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، اگر تم کچھ بال مجھے کاٹنے کی اجازت دے دو تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ چنانچہ کافرہ عورت کی ضد کرنے پر انہوں نے کچھ بال لینے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی صبح سے خالی پیٹ تھے اور وہ خود بھی۔ ادھر شیطان اسی طاق میں تھا۔ اب وہ ایک نیک بزرگ کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تیری بیوی نے برائی کی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور اسی رنج و غم کے عالم میں انہوں نے فرمایا کہ جب میں صحت پا لوں گا تو اسے 100 درے ماروں گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ 100 تنکوں کا ایک گچھا بنا لو اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ہلکی ضرب لگا لو کہ اپنی قسم پوری کر لو، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ پھر جب اس آزمائش کو 18 سال مکمل ہو گئے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، یہ سب تکلیف اس وجہ سے ہے کہ تم نے خود اللہ تعالیٰ سے رنج و غم کی آزمائش طلب کی تھی، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو نجات دے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، کھڑے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے آپ کھڑے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں اس زمین پر پاؤں ماریے۔ آپ نے جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس پانی کو پیجئے اور اس سے نہائیے، آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے پیا اور پھر نہا لیے۔ آپ کے جسم سے سارے نشانات غائب ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سفید چادر انہیں اوڑھا دی اور وہ اللہ کا شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں ان کی بیوی کام کاج سے واپس آ گئیں۔ وہ جس جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھیں وہاں انہیں ڈھونڈنے لگیں اور انہیں نہ پا کر رونے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی جنگلی جانور انہیں اٹھا لے گیا ہے، اور اسی طرح روتے روتے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، بی بی کیوں روتی ہو؟ وہ رنج و غم کے عالم میں پہچان نہ سکیں اور انہیں اپنے شوہر کے بارے میں بتانے لگیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنی صحت یابی کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں۔
پھر یہ دونوں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی آزمائش پر پورے اترے اور سخت ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری اور شکر گزاری کو نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ واپس عطا کیا اور اس کے ساتھ بہت سا اور۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو بچے مر گئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اولاد بھی عطا فرمائی اور مال و اسباب میں بھی انہیں بہت سا مال عطا فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتا ہے اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔